تم جب بھی اپنے ماں کی نافرمانی کرنے لگو، جب بھی اپنی ماں کے آگے بولنے لگو، جب بھی تمہیں اپنی ماں کی امپورٹنس معاذ اللہ کم محسوس ہو، ایک کام کرنا میری طرف سے، یہاں پر نا اپنے پیٹ کے ادھر ایک بشک باندھ لینا، ایک بوٹل باندھ لینا بڑی جو آتی ہے، اور اس بوٹل کے اندر روزانہ 1 کلو پانی، آدھا کلو پانی بڑھاتے جانا، اتارنی نہیں ہے وہ بوٹل، وہی بوٹل باندھ کر تم نے سونا ہے، وہی بوٹل پہن کر تم نے واش روم جانا، اور یہی سارا کچھ کرنا ہے تم نے۔ بتانا مجھے کیسے زندگی گزرتی تمہاری، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ نہیں سمجھ آ رہی نا کہ اتنا آگے ہوا ہوا ہے پیٹ اور اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، جی کیا بوتل باندھ دی آپ نے؟ یاد رکھو اس ماں نے تمہیں اپنے پیٹ میں 9 ماہ اسی طرح پالا تھا، وہ تو رات کو سوتے ہوئے بھی اٹھ جاتی تھی کہ کوئی ایسی کروٹ نہ آ جائے کہ میرے جسم میں موجود بچے کو پرابلم ہو جائے، وہ تو انتظار کرتی تھی، شدید درد ہوتی تھی اس کو، الٹیاں آتی تھی، تذکرہ نہیں کرتی تھی، اس کو انتظار تھا کہ وہ نعمت مجھے ملنے والی ہے۔ پتہ کیا ہے، گھر میں جس کمرے میں ماں ہوتی ہے نا، دیکھنا وہاں رش بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں نا، کام کوئی نہیں ہوتا، ویسے ہی امی امی کرتے ہیں، کیوں؟ وہ بس امی کی آواز سن کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور میرا تو ایک گمان ہے کہ جس کی ماں چلی جاتی ہے نا دنیا سے، اس کو ساری زندگی لمحہ لمحہ ماں یاد آتی ہوگی۔ اللہ میری والدہ کو اور آپ کی والدہ کو جن کی حیات ہے ان کو زندگی دے، اور جن کی جا چکی ان کو جنت میں جگہ دے۔ میرا ایک گمان ہے کہ جن کی مائیں چلی جاتی ہوں گی نا، اس سے ہر لمحے ماں یاد آتی ہوگی۔ کیوں بھلا؟ کیونکہ ماں کی کاپی تو ہے نہیں ہے نا کاپی، تو جب وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے کس طرح لوٹنا چاہ رہے ہیں، خود غرض ہے، یہ لوگ بات بات پر اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں، ارے یہ تو ہنستے بھی اسی وقت تک ہیں جب تک انہیں تم سے فائدہ ہے، جب فائدہ ختم ہے ہنسنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اس وقت یاد آتی ہوگی ماں کہ اس کو تو کوئی فائدہ تھا ہی نہیں مجھ سے، وہ تو تسبیح پڑھ پڑھ کے نظر بد کے لیے دم کیا کرتی تھی، وہ تو دن رات دیکھتی تھی، ایک ایک پاؤ وزن بھی میرا کم ہو جاتا تھا تو وہ بتاتی تھی۔ بتاؤ یہ ماں کون ہے؟ یہ بیٹی ہے، کسی کی بیٹی ہے نا، پھر ہی تو ماں بنی۔ تم کیسے انڈرمائن کر سکتے ہو بیٹی کی اہمیت کو؟